السلام علیکم معزز خواندین صاحب، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن کے گٹھ جوڑ کی کہ کیا اپوزیشن اکٹھے ہو کے ایک تحریک چلا سکے گی عید کے بعد گورنمنٹ کے خلاف۔ گزشتہ سال سن 2019 میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے اپوزیشن اتحادیوں کے ساتھ مل کر تحریک ضرور چلائی، سندھ سے اپنے سفر کا آغاز کیا، سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب سے پھر سینٹر تک پہنچے اور وہاں پر کئی ہفتوں پر بیسڈ ان کا دھرنا تھا۔ دھرنا کچھ کہہ رہے تھے کہ جی کامیاب ہے، کچھ کہہ رہے تھے کامیاب نہیں ہے، لیکن نمبرز وائز ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ جتنا کہ اس احتجاج سے پہلے کلیم کیا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یا ان کی جماعت کی طرف سے کہ جی ہم ایک بہت بڑی تعداد میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور حکومت کی تو چھٹی ہو کے رہے گی، لیکن حکومت نے اپنا کام اسی طرح سے جاری رکھا۔ وہ احتجاج ختم ہوا جس طرح 2014 میں بھی احتجاج ہوا تھا، وہ احتجاج بھی ختم ہوا، حکومت نے اپنی مدت مکمل کی، یہ احتجاج بھی ہوا، حکومت اپنا کام اسی طرح سے لے کے چل رہی ہے۔ اچھا یا برا یہ ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے، لیکن کیا عید کے بعد اپوزیشن ایک بار پھر اکٹھی ہوگی، کوئی تحریک ایسی چلے گی جو حکومت کے لیے خطرے کا باعث بنے؟ نیب قوانین میں بھی رد و بدل کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آج ہم جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو احتجاج ہوا اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ احتجاج اس بیس پر تھا کہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ پہ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ایک آرڈیننس فیکٹری شروع کر دی ہے اور صدارتی آرڈیننس پہ آرڈیننس نکالے چلے جاتے ہیں، اور کلبھوشن یادو کے معاملے پر بھی صدارتی آرڈیننس سے بہتر تھا کہ اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیا جاتا۔ اگر آپ فلور آف دا ہاؤس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تو تمام پارلیمانی لیڈرز کو لے کر ایک بیٹھک ہوتی، اس میں یہ طے ہوتا، ڈسکس ہوتا کہ جی اس طرح سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی وجہ سے یہ ایک ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور اس کو ہم نے پھر کیری فارورڈ بھی کرنا ہے، لیکن یہ چونکہ نہیں ہوا تو یہی سب سے بڑی اعتراض کی وجہ تھی کہ جی کیوں نہیں سب کو کانفیڈنس میں لیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے علی پرویز ملک صاحب نے۔ علی پرویز ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ہے مسرت جمشید چیمہ صاحب نے۔ مسرت صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے حیدر زمان قریشی صاحب نے۔ حیدر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے علی پرویز ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیا اپوزیشن ایک بار پھر اکٹھا ہونے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیا اکٹھے ہو پائے گی اور اکٹھا اس طرح کا یہ گٹھ جوڑ کہ حکومت کے لیے خطرہ بن جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی میاں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی، اور میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو مبارکباد بھی دے دوں۔ آپ کا شو پرائم ٹائم کے اندر اب آ گیا ہے، اللہ آپ کو اور اپنی محنتوں کا اسی طرح پھل دے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی جو ریسنٹلی ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے ہم اس نالائق حکومت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے اپنی ساری فورسز ود ان پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ کو بھی اکٹھا کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ پھر ایفرٹ شروع ہوئی ہے، پر اگر آپ کو یاد ہو ہماری پارٹی کا ہمیشہ سے یہی نقطہ نظر رہا ہے کہ ساری فورسز کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اور شروع میں جب عمران خان صاحب کا کینڈیڈیچر کی بات بھی آئی، اسپیکر کے الیکشن کے معاملہ بھی آیا، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن بھی آیا، اس وقت بھی ہم نے ساری اپوزیشن پارٹیز کو کنسلٹ کر کے یہی ایفرٹ کرنے کی کوشش کی تھی، پر اس وقت شاید ہمارے کچھ دوستوں کو تحفظات تھے یا کوئی اور ریزرویشنز تھی یا کسی وجہ سے وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر جس قسم کی پرفارمنس اور تکلیف ہمیں سڑکوں کے اندر نظر آ رہی ہے وہ ایک سیاسی مجبوری بن جائے گی ساری پولیٹیکل فورسز کے لیے کہ وہ کوآپریٹ کریں اور ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کریں۔ بلکہ میں اس سے آگے جاتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ اب تو حکومت کے اتحادی جو ہیں ان کو بھی اپنی آپشنز کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جو کامل علی آغا صاحب ہیں، جو سینیٹر تھے پاکستان مسلم لیگ کاف کے، ان کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے آپ کے چینل پہ اور بڑے چینلز پہ آلریڈی آ کے کہا کہ اگر ہم اس حکومت کا اتحادی بن کے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں انڈے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مینگل صاحب بھی آپ کے سامنے بجٹ سے پہلے علیحدہ ہو گئے، شاہ زین بگٹی صاحب کا 70-80 کروڑ روپے دے کے انہوں نے ووٹ خریدنے کی کوشش کی، ووٹ لے لیا، بعد میں چیک باؤنس کر گیا۔ تو یہ ان کے اتحادی بھی جو ہیں اس وقت ایکسٹریملی انکمفرٹیبل ہیں۔ اپوزیشن بھی ریئلائز کرتی ہے کہ جو بھی ہم سے پاسٹ میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اب اوور کم کر کے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ آئین کے تحت جو ہمارے پاس ساری آپشنز ہیں ہم ان کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ان سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ کوششیں ہمیشہ سے رہی ہیں، ابھی ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو کیا پلان کیا جا رہا ہے عید کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پاکستان پہلے دن سے کے ساتھ اور پی ایم ایل نواز ہے، اور رسپانسبل اور
ہمارا یہ بھی اسٹیٹڈ لانگ مارچ سے حکومت حق میں تھے نہ آج حق سیٹ دیٹ اس حکومت نے بھرپور سپورٹ اسٹینڈ کی ایشوز کے اوپر خوابوں لوکسٹ ایشو ہو، لیکن آپ نے ان کی اور سوسائٹی اور فیل دیکھا جس کے اوپر اب اس کی ججمنٹ کے بعد حیدر زمان کوئی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ کی آواز ہمیں سننے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ہم اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. I'll get back to you in the meanwhile. مسرت صاحبہ کی ہم رائے لے لیتے ہیں. مسرت صاحبہ، اپوزیشن ایک بار پھر آپ کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے، آپ کی پرفارمنس گورنمنٹ کی چاہے وہ سینٹر میں ہو یا بالخصوص پنجاب میں ہو، اس پہ بہت سے سوالات ہیں، اور یہ گزشتہ ایک ہفتے میں کوئی 3 سے 4 ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب کی اور چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب کی بھی ہو چکی ہیں. تو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ اپوزیشن کے اس احتجاج کو، ممکنہ احتجاج کو، کہ اگر یہ اپوزیشن اکٹھی ہو کر احتجاج کرتی ہے، نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی ممتاز صاحب، اور میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کا واقعی پروگرام بہت اچھا ہے، اسی وجہ سے آپ کو پرائم ٹائم میں ٹائم ملا، سو بہت مبارک. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں یہ بتاؤں کہ جو اپوزیشن ہے اس کو ہمیں کیٹر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جب ذاتی ایجنڈا پہ یہ آئیں گی تو جب ایک سیاسی جماعت جو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے PMLN، اس کے اندر اگر آپ گروپس دیکھیں تو چچا کی بھتیجی کے ساتھ نہیں بنتی، تو ہر سیاسی جماعت کے اپنے ذاتی ایجنڈاز ہیں. تو اس لیے اگر یہ پبلک اور یہ ملک ایجنڈا ہوتا تو پھر شاید کسی حد تک ہم بات مان بھی لیں. جب اس ملک کو ان کے کریٹ کردہ کرائسس کا سامنا پڑا عوام کو، تو اس میں جو انہوں نے جس شفافیت، جس سیلفشنس کا مظاہرہ کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. دیکھیں علی بھائی نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ ٹھیک ہے ہمیں تو یہ نالائق کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہی اگر میں بات کروں تو یہ بات ان کی صحیح ہے کہ یہ بڑی لائق اپوزیشن ہے جو صرف اپنی ذات اور اپنی خود غرضی کے اندر گھری ہوئی ہے، اور ان کو اس ملک کے عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ بڑے لائق لوگ ہیں، لائق ترین لوگ ہیں کہ جب ایک شخص جو لندن سے تشریف لائے تو انہوں نے اپنے لیے جو ترجیح دی وہ بند کمرے میں رہنا، لیپ ٹاپ کے آگے ماسک لگانا پریفر کیا، اور اپنے ورکرز کو گھر کے باہر بلا کے زمین کے اوپر اپنے پوسٹرز کو چاٹنے کو ترجیح دیا ایک بریانی کی پلیٹ پہ. ایجنڈا ان کا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا ہے کہ جب بھی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوگی، جب بھی اس ملک میں اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات ہوگی، جب بھی یہ ملک اپنی رائٹ ڈائریکشن میں چلے گا تو یہ اسی طرح سے اس میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں گے. کبھی غور کیا ہے؟ اور عوام تو غور کر رہے ہیں، اور وہ جو سیاسی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، جو نیوٹرل آبزرور ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایجنڈا دیکھیں. وہ بی بی جو ایک جاتی عمرہ میں بیٹھی ہیں، یا وہ صاحب جو سروسز ہاسپٹل سے لنڈن تک کا سفر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ادھر کیا حالات تھے کہ عوام کو انہوں نے باہر ورکرز کو، عوام تو خیر بالکل نہیں نکلی ہے، ورکرز بھی بڑی ان کے اچھے ایجوکیٹ ہو گئے، ان کے تمام جو ایکٹس تھے ان کو دیکھ کے کہ جب ورکر کو ان کی ضرورت پڑی تو یہ بالکل صفائی ہستی سے مٹ جاتے ہیں. اور جب ان کا ذاتی ایجنڈا آتا ہے، اسی وجہ سے یہ سارے مل کے کوئی ٹرائی کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا فائنانس، تو ان کے پاس بہت زیادہ کھلا ڈلا پیسہ ہے، جتنی بے دردی سے اس ملک کو پچھلے 40-50 سالوں میں لوٹا گیا کہ ہم مختلف طبقوں کو ہم پرووک کر کے تو ہم کوئی کسی طرح سے اپنے مقاصد نکال لیں، جس میں ان کو شکست کا سامنا صرف اس وجہ سے کرنا پڑے گا کہ انشاءاللہ یو ول سی کہ کوئی بندہ ان کے پیچھے اس لیے نکلنے کو تیار نہیں ہے بیکاز یہ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن مسرت صاحبہ آپ نے کہا کہ کوئی بندہ ان کے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، تو دوسری طرف آپ عوام کو اپنے ساتھ اب کیسے ملائیں گے کہ جو یہ کہتی ہے کہ جی دیکھیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، پھر اس کے علاوہ ہسپتالوں کے حالات کوئی بہتر نہیں ہے، پولیس کی کارکردگی، جو پولیس ہم کہتے تھے کلچر تبدیل ہوگا وہ نہیں ہوا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو آپ نے جتنے بھی وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی بات پوری نہیں ہو سکی ہے، تو پھر عوام کو اب اپنے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ لوگ تو پھر اگر یہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. علی بھائی میں 2-3 باتیں کروں. بالکل ٹھیک بات آپ نے کی کہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن کہاں ہے؟ سندھ میں آٹا کہاں نہیں مل رہا؟ سندھ میں. تو ان کو فیس کرنا پڑے گا وہ کانسیکوینسز جو انہوں نے سندھ کا حال کیا ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی اس میں اپوزیشن نہیں ہے جو سینٹر میں تو اپوزیشن ہے لیکن ایک صوبے میں آج بھی ان کی حکومت ہے، اور جب آپ ان کو کمپیئر کریں گے باقی تمام تینوں پروونسز کے ساتھ تو وہ پرفارمنس میں انشاءاللہ نیچے ہی ہیں. اس کی وجہ یہ خود ہے.
مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کے جو حالات ہیں کیا کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ تو یہ پھر سندھ کے لیے ان کا ایجنڈا کیا فرق ایجنڈا ہوگا؟ پھر میں دوسری بات یہ کہ اگر واقعی ان کا مطمع نظر واقعی عوام ہے تو پھر یہ جو باقی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے جس کا نام پی ایم ایل این ہے، ان کا سندھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیا وہ مارچ ادھر بلاول صاحب کے لیے بھی کریں گے جو یہ تیاریاں کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اگر کوئی کسی صوبے کی عوام مشکل میں ہے تو وہ سندھ ہے، اور اگر ہم پرفارمنس وائز ایویلویٹ کرا لیں کسی بھی نیوٹرل ایجنسی سے، کسی بھی نیوٹرل ادارے سے، کسی بھی باہر کے کوئی سروے کرا لیں تو سندھ آپ کو سب سے پیچھے کھڑا ہوا نظر آئے گا. اور اس میں سب سے بڑا المیہ بھی یہ ہے کہ سندھ میں شروع سے ہی ان کی حکومت رہی ہے. پہلے فیڈرل میں جب تھی تو آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کی گورنمنٹ نے پرفارم نہیں کیا، انڈر پرفارم کیا ہے؟ کارکردگی کچھ کہی جا رہی تھی، کلیم کی جا رہی تھی، ہوئی کچھ اور ہے. دیکھیں میں یہ بات کری کہ ہماری تو جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ اتنی ہی ہم بتاتے ہیں جتنا ہم نے کیا ہے، اور ہم ہر ادارے کو نہ صرف بہتر کر رہے ہیں، ہم اس طرف تیزی سے گامزن ہیں. جو کچھ فیکٹرز ایسے تھے جو اللہ کی طرف سے آگے، جیسے کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی کو ٹربل میں جانا پڑا، اور ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی. اس لیے شامل حال میں ضرور کہوں گی کہ ساری بچت ہماری، بے شک ہماری نیت اچھی تھی، بے شک ہمارے پاس جو لمیٹڈ وسائل تھے اس کے اندر ہم نے بیسٹ ڈیسیجن کیے، بیسٹ ہم نے ارینجمنٹ کی، لیکن اس میں اللہ کا کرم ہوا کہ جو کووڈ کی سچویشن ہماری آنریبل اپوزیشن فورس ہی کر رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. ادروائز تو ان کے منصوبے بڑے، ان کے عزائم بڑے خطرناک تھے کووڈ کے کرائسس میں بھی، کہ لوگوں کو ہم یہ حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں، جب عوام بھوک سے مریں گے تو انارکی ہوگی. یہ جو ماشاءاللہ سے آئیڈیل قسم کی سچویشن ذہن میں لائے تھے اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف لائے تھے. میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک بریک لے لیں. کووڈ کی بہترین ارینجمنٹ جی کی وجہ سے جب ان کو اپنا ہوا پوائنٹ آف ویو دیا، ہمیں اس موقع پہ ایک بریک لینی ہے تاکہ حیدر زمان قریشی صاحب کا بھی جو آڈیو کا ایشو تھا ہم اس کو ریزالو کریں، اور پھر جو آپ نے سندھ سے ریلیٹڈ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے کہا ہے اس پر حیدر زمان قریشی صاحب کی چونکہ پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں تو اس پر رسپونڈ کریں گے. اور کووڈ پہ بھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے کہا گیا تھا، جو اپوزیشن کہہ رہی تھی کرنے کو، وہ آپ نے نہیں کیا. اگر جو آپ نے کیا یعنی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا تو اس کے ثمرات ہیں کہ اب ہمارے ملک میں کرونا ختم ہونے کو ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے. حیدر زمان قریشی صاحب آپ اپنی بات پہلے کر رہے تھے لیکن چونکہ ہم آپ کو صحیح سے سن نہیں پا رہے تھے تو وی کمنگ بیک ٹو یو اگین. آپ نے مسرت صاحبہ کی بھی اس دوران رائے سن لی. ان کا کہنا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کو تو اپنے ایشوز کو دیکھنا چاہیے کہ جو کراچی اور سندھ ان سے مس مینج ہو رہا ہے وہاں پر حالات کنٹرول میں نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی انڈر پرفارمنس یا ان کے جو ایشوز ہیں ان کو کیا ہائی لائٹ آپ کر رہے ہیں؟ جی علی ممتاز صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کچھ اور تھا اور ان کا جواب سندھ اسپیسیفک تھا. ظاہر ہے یہ ان کی حکومت ہو، ان کا لیڈر ہو یا یہ خود ہو، یہ سندھ فوبیا میں مبتلا ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے اعداد و شمار اس بات پر پردہ نہیں ڈال سکتے کہ جو پنجاب میں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے جو پچھلے ایک مہینے کے اس مہینے کے اندر ہی صرف 3 باری وزیر اعظم کو ملتا ہے اور اس کو ہر وقت بیساکھیوں کی ضرورت ہے. ان کے شاید دل میں نہیں ہے کہ پنجاب میں 860 روپے آٹے کا ریٹ ہے اور 1100 میں بلیک ہو رہا ہے اور نہیں مل رہا. ان کو یہ شاید نہیں معلوم کہ اجمل وزیر سندھ کا وزیر نہیں تھا جو کمیشن لیتے ہوئے پکڑا گیا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ پنجاب کے صوبے میں ادویات جو ہیں وہ شارٹ ہے اور بلیک ہو رہی ہیں. ان کو شاید یہ نہیں معلوم کہ پنجاب میں سندھ سے کم ٹیسٹنگ ہے اور ریکوری ریٹ سب سے کم ہے. یہ دنیا کے اور NCOC کے فگرز ہیں. ان کو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ پنجاب سے زیادہ سندھ میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بنی ہیں پیپلز پارٹی کے ادوار میں، اور سب سے زیادہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلز بنے اور سب سے زیادہ ریکوری پیشنٹس کی جو ہے وہ سندھ میں ہوئی ہے. اور یہ عجیب لطیفہ ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ وفاق کے نیچے اور کے الیکٹرک اور جو پاور منسٹری ہے وہ وفاق کے نیچے آتی ہے. یہ اس کی نااہلی ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جبکہ ملک میں بافر بجلی موجود ہے، لیکن اس کا ملبہ بھی یہ سندھ حکومت پر ڈال رہی ہے. میں نہیں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پورے پاکستان سے گندم کی فصل شارٹ ہو گئی ہے. ان کے وفاقی وزیر سید فخر امام اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم نے 6.6 ملین ٹن پروکیور کی ہے اور 1 مہینے کے اندر 1 ملین ٹن غائب ہو گئی ہے. بارڈر کنٹرول ان کے نیچے ہے، انٹرا پروونشل منسٹری ان کے نیچے ہے،
ہے لیکن ان کو نظر صرف سندھ نظر آتا ہے. تو آتا رہے, ہم نے تو سندھ میں کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری پرفارمنس بھی ہے. لیکن ان کا جو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے وہ ایک اینکر کو 7 بجے کے شو کا ٹائم دے کر وہاں فرار ہو جاتا ہے, وہ عوام کے سامنے نہیں آتا, وہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اتحادی بھاگ چکے ہیں, ان کی کارکردگی 0/0 ہے, ہواؤں میں یہ باتیں کرتے ہیں. تو اب اس کا چینی چور جو ہے آج بھی بے لگام گھوم رہے ہیں. آج بھی چینی 95 روپے کی ہے, ادویات کی قیمتیں 400% بڑھ گئیں, پیٹرول کا ڈاکہ 300 ارب کا انہوں نے عوام کی جیب پہ ڈالا اور چور وزیر اعظم کی دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. اور اسی طریقے سے پی آئی اے, یعنی ہم لاک ڈاؤن کو روتے تھے, ہم نالائق ڈاؤن کی بات کرتے تھے اپوزیشن والے, انہوں نے تو پی آئی اے کو ہی ڈاؤن کر دی. ایسا نالائق وزیر رکھا ہوا ہے جو پارلیمنٹ میں آ کے اس نے ایسی بات کر دی. اور روزویلٹ ہوٹل کے ٹھیکیداروں جو پروگرام کے آغاز میں بنیادی سوال تھا جو آپ سے بھی پہلے پوچھا تھا, اس کی طرف یہ باتیں ہیں کہ کیا آپ کی جماعت بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حق میں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نواز یکمشت ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں علی, آپ کا سوال بڑا اہم ہے. اس وقت تحریک چلانا ہی مقصود نہیں ہے. اگلے سیٹ اپ پہ اس پارلیمان کو, اس حکومت کے بعد کا جو منظر نامہ ہے, اس وقت ورکنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت تو اب نہ جانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور جو حلقے جو ان کے پروموٹرز اور سپورٹرز تھے ان سب نے اب ہاتھ کھینچ لیا ہے, اتحادی نالا ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے گریں گے. جس طرح انہوں نے اس ملک کی معیشت کو گرایا, ڈالر کو, جس ملک کا وزیر خزانہ ان کا جو ہے 25,000 روپے پاک روپیز اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھے اور وہ یہ امید کرے کہ پاکستان کی عوام روپیہ رکھیں گے اور ڈالر نہیں رکھیں گے, اور وہ خود سارے پیسے ڈالرز میں رکھے گا. تو ان کی اپنی کارکردگی ان کو زمین دوز لے جا رہی ہے. ہمیں ان کو گرانا نہیں ہے. ہم اب اس وقت جو کام کر رہے ہیں اور ہمیں جو مشکل ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس ملک کی معیشت کو زمین دوز کر دیا, اس ملک کو آئسولیٹ کر دیا. فورن پالیسی کے ایجنڈے پہ دیکھیں, 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا, لیکن سرنڈر مودی کا سرنڈر نیازی جو یار ہے وہ سرنڈر کر چکا ہے. وہ کہاں گیا کشمیر کا مقدمہ لڑنا تھا؟ کیا صرف یو این میں ایک تقریر کرنی تھی؟ وہ ملک دیش جا کر کشمیر کرنا تھا, وہ ہم نے کر دیا. کلبھوشن کو ہم نے این آر او دے دیا, ہم نے تو کسی کو این آر او نہیں دینا تھا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں, یہ قوم ان سے حساب مانگے گی. ہم نے اب اگلے منظر نامے کو کیا اس پارلیمنٹ کے ذریعے یا ارلی انتخابات کے ذریعے اور الیکشن ریفارمز کے ذریعے ان معاملات کے اوپر اپوزیشن کے تمام چیزیں جو ہیں ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اور یہ جو بے لگام اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کا جنازہ آپ نے دیکھا پرسوں سپریم کورٹ سے نکلا ہے, وہ انہی کے کندھوں پہ ڈالیں گے. اور جس طرح انہوں نے کے پی کے میں نیب کا ادارہ بند کیا کیونکہ اس کی کارکردگی بہت اعلیٰ تھی, جس طرح پنجاب میں بلدیاتی ادارے تحلیل کیے کیونکہ ان کی کارکردگی ان کے بقول بہت بری تھی, اور 5 آئی جی اور 6 چیف سیکرٹری پنجاب میں چینج کر دیے, 3 وفاقی سیکرٹری چینج کر دیے, 3 انٹیریئر سیکرٹری چینج کر دیے, 5 چیئرمین ایف بی آر چینج کر دیے. یہ ان کی کارکردگی ہے. ٹھیک, علی پرویز ملک صاحب, حکومت کے خلاف جو احتجاج اگر آپ کریں گے تو یہ صرف کیا احتجاج پوری کر رہے ہیں, سچ درد کے دلہن نکالیں گے, فکر نہ کریں. علی پرویز صاحب, کیا یہ صرف احتجاج اس لیے ہے کہ اپنا ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنا ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کہاں غلطیاں کر رہی ہے, کیا کیا خامیاں ہیں, عوام اگر ریسیونگ اینڈ پر ہے تو کیوں نہیں ان کو وہ تمام ضروریات جو ان کی ہیں وہ پوری ہو رہی؟ یہ صرف مقصد ہے یا مقصد اس سب کے ساتھ حکومت کو گرانا بھی ہے اور حکومت کو گرا کر الیکشنز کروانا ہے؟ علی میاں, آپ کے سوال سے پہلے میں صرف جو میری بہن نے یہاں پہ گفتگو کی پہلے سیگمنٹ میں ذرا اس کا ساتھ جواب دے دوں. دیکھیں, انہوں نے ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ کرونا وائرس کے خلاف ان کی گورنمنٹ کی کتنی شاندار پرفارمنس ہے. تو میں صرف گزارش اتنی سی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہوپ از نیور اے اسٹریٹجی. تو یہ سمجھدار جو لوگ ہوں گے جو آپ کا ٹی وی شو دیکھ رہے ہوں گے وہ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ میں نے کیا بات کی. اور اگر وہ اس سے آگے جا کے تھوڑا سا پڑھنا چاہیں تو میں اپنی بہن کو گزارش کروں گا, آج کا ڈان اخبار اٹھائیں. فہد حسین نے بڑا اچھی طریقے سے نا پوری کی پوری ان کی ہینڈلنگ جو ہے اپنے ایک آرٹیکل کے اندر انہوں نے سمرائز کیا ہے. اس کا لب لباب کیا تھا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دسمبر سے لے کے مارچ 17 تک انہوں نے کہا کہ یہ حکومت سوئی بھی تھی. 17 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نمودار ہوئے, انہوں نے کہا یہ تو نزلے کی طرح ہے. مئی تک یہ حکومت کنفیوژن کا شکار تھی. مئی کے بعد سے لے کے آج تک انہوں نے ٹھیکے کے اوپر
این ڈی ایم اے کو کر دیں یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کر دیں, ان کو دے کے اس سے جس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے. تو مناسب نہیں لگتا میں اس کے آگے کوئی بات کروں, بیکاز یہ انسانی جانوں کا معاملہ تھا. کاش ہمارے وزیر اعظم صاحب تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا جلدی احساس کر لیتے, جس طرح سے ویتنام کے اندر ان کے حکمرانوں نے کیا, ہانگ کانگ کے اندر ان کے حکمرانوں نے کیا, اور باقی ممالک میں آپ کو دیکھنے کو آیا جہاں پہ سمجھدار اور کچھ دانشمند وہاں پہ حکمران تھے. اب انہوں نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب واپس آئے اور اپنے کمرے کے اندر بند ہو گئے. علی ممتاز میاں آپ میرے ساتھ میرے حلقے میں چلیں, میری بہن بھی وہاں پہ رہتی ہے. شہباز شریف صاحب جب ایئر سپیس بند ہو رہی تھی, اس سے پہلے جب آخری فلائٹ لے کے لاہور آئے, اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کی پوری سٹرکچر کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا اور ان کو کس طرح سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرواتے ہوئے ریسورسز کو موبلائز کر کے گھر گھر راشن پہنچانے کی کم از کم ایفرٹ کی. آج ہم حکومت میں تو نہیں نہ تھے, ایک بندے کو جو گراس روٹ لیول کے اوپر موجود تھا, جس کو ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے پری میچور بیسس کے اوپر ٹرمینیٹ کر دیا تھا, جن کے یہ دعوے دار تھے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو امپاور کریں گے. انہوں نے پری میچور ٹرمینیٹ کیا کیونکہ ان کو ان کی شکلیں نہیں پسند تھیں. ان کو استعمال کس طرح سے ہوا. اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کانڈکٹ تھا, یاد ہے گورنر ہاؤس کے اندر پی ٹی آئی کے جو سرکاری پیسوں سے پی ٹی آئی کے جھنڈے کے انہوں نے جو تھیلے آٹے کے بنوائے ہوئے تھے, وہ کس طرح سے گورنر ہاؤس میں اپنی ٹائیگر فورسز کو دیا اور ان کو کہا جائیں, یہ تو بڑی شاندار آپ کے پاس موقع ہے, اپنے جا کے ہلکے سیکیور کریں. تو یہ ان کی ذہنیت تھی اور ہماری لیڈرشپ کا جو کردار تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر بھی کمنٹس مارنے کی کوشش کی ہے. تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کو کسی نے چونا لگایا ہے, تو بڑا اچھا کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں جی میڈم میں بات کر لوں, نہیں اس طرح نہ کریں پھر آپ کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر انہوں نے پاٹ شاٹس لینے کی کوشش کی. میری صرف اور صرف گزارش یہ ہوگی کہ اگر ان کو کسی نے چونا لگایا تو ان کی ہیلتھ منسٹر, ان کی بہن جو ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھتی ہیں, انہوں نے لگایا, تو پہلے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں. فیصل مسعود صاحب کے یا وہ فیصل سلطان صاحب جو شوکت خانم سے انہوں نے امپورٹ کیے تھے, ان کو وزیر اعظم کا ایڈوائزر بنایا تھا, انہوں نے چونا لگایا تھا, پہلے ان کے خلاف کوئی ایکٹ کریں اور اس کے بعد اس قسم کی بات کریں. ہم ڈیو پروسیس آف لا کے تحت جو ہمارا رائٹ تھا ایکسرسائز کرتے ہوئے کورٹ کے اندر ساری کمپلائنس کر کے میاں صاحب کے علاج کے لیے باہر گئے. انہوں نے کہا کہ ادارے بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے. ذرا مجھے علی ممتاز صاحب بتائیے گا پچھلے 2 سال کے اندر چیف سیکرٹری کتنے پنجاب کے صوبے کے اندر آئے ہیں, آئی جی کتنے آئے ہیں, مجھے یہ بتائیں. پی آئی اے کی جو بدحالی ہے وہ ان کو نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ جو ہے صرف کراچی میں ہو رہی ہے. میں تو حیران پریشان ہو گیا کہ شاید میں کسی اور شہر کے اندر رہتا ہوں کہ جہاں پہ ہر تیسرے گھنٹے چوتھے گھنٹے کے بعد بجلی چلی جاتی ہے, وہ کہاں پہ ہو رہا ہے. تو چلیں ان کو کہیں یہ بھی تو دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب ان کو بجلی کا کنسٹرینٹ ختم کر کے دے کے گئے تھے, 12,000 میگا واٹ انڈکٹ کر دی تھی گرڈ کے اندر بجلی, تو آج ان کی صرف اور صرف گورننس اور نلائکی کی وجہ سے بجلی نہیں آ رہی. تیل کی قیمت آدھی ہو گئی ہے, بجلی کے بل دگنے ہو گئے ہیں, ان کا سرکولر ڈیٹ 1.2 ٹریلین سے اٹھ کے 2.2 ٹریلین پہ چلا گیا. یہ اتنے قابل حکمران ہیں. کی طرف آ جائیے جو اپوزیشن کی تحریک ہے. جی میں نے آپ سے کہا کہ اپوزیشن نے یہ احساس کر لیا ہے کہ اس وقت ان نالائکوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ناگزیر ہے. ان کے اتحادی بھی اپنی آپشنز ریکنسیڈر کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور اسی طرح ساری اپوزیشن بھی ریئلائز کرتی ہے کہ آل آپشنز آر آن دا ٹیبل. آپ نے اسی لیے دیکھا ہوگا جب بجٹ جس کے اندر میجورٹی حکومت کو اپنی پروف کرنی ہوتی ہے, ان کو 170 ووٹس درکار تھے نیشنل اسمبلی کے اندر, 160 ووٹس پڑے ہیں. اور بالکل جو ہمارے پاس ود ان دی پارلیمنٹ آپشنز ہیں, آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ آپشنز ہیں, ان کا ایجنڈا طے ہو رہا ہے. آل پارٹیز کانفرنس آفٹر عید کنوین ہوگی اور اس کے اندر ایک آپ کو یونائٹڈ فرنٹ نظر آئے گا, اور حکومت گراؤ تحریک ہوگی اگر تحریک. ایبسولوٹلی ان کے بعد ان سے چھٹکارا جلد از جلد حاصل کرنا ناگزیر ہے. ٹھیک. مسرت صاحبہ آپ نے حیدر زمان قریشی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو سن لیا, علی پرویز صاحب نے بھی تفصیل سے بتایا کہ جو کچھ آپ نے کہا تھا کورونا کو لے کر, نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر, شہباز شریف صاحب کی وطن واپسی کو لے کر, گورنمنٹ کے مختلف اداروں کی پرفارمنس کو لے کر, وہ سب ان کی رائے آپ تک پہنچ گیا کہ جی آپ کی گورنمنٹ کہاں پر کھڑی ہے, اور تحریک بھی اسی لیے چلائی جائے گی کہ حکومت سے اب عوام کو چھٹکارا دلایا جائے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو سو کالڈ اپوزیشن, ان میں کوئی دم خم اس لیے نہیں ہے کہ بلاول صاحب جب تشریف لائے تو جو بھتیجی تھی چچا کے ساتھ لڑائی بھی کر لی, فل زور لگایا, لیکن انہوں نے گھاس تک نہیں ڈالا, وہ ملنے تک نہیں آیا, نہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی سائڈ سے ان کا کوئی بندہ نہیں آیا. جہاں تک رہ گی بات
میں پہلے اپنے حیدر بھائی صاحب کی ساری باتوں کا جواب دے لوں اور پھر میں ان کو علی صاحب کو بھی آنسر کرتی ہوں. دیکھیے سندھ کی ساری عوام پیپلز پارٹی کی حکومت زرداری اینڈ کمپنی کی جو حکومت ہے ان سے فوبیاٹک ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی کٹ پتلی کہنے سے پہلے یہ جسٹیفائی کریں کہ ان کے جو چیئرمین ہے وہ ایک نقلی جعلی وصیت کی پیداوار ہے, سو کال چیئرمین, جس کو جو بے نظیر صاحبہ کی جو سب سے قریبی ساتھی تھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا آج کے دن تک کہ یہ جعلی وصیت کے اوپر یہ جعلی چیئرمین بنے ہیں. تو پہلے تو آپ اپنے چیئرمین کے جسٹیفائی کریں کہ کیا وہ اس پارٹی کے گھٹوں میں وہ نہیں کنسیڈر ہوتے. زرداری کا قبضہ ہے اس پارٹی کے اوپر اور فوبیاٹک پورا سندھ ہے, اور یہ سندھ کی جماعت بنے تھے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو سندھ میں بھی کلین سویپ کریں گے اپنی باقی سینٹر میں اور باقی صوبوں میں پرفارمنس کی بیسس پہ. جہاں تک رہ گیا, دیکھیں علی صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی, اور سب سے مذاکرہ سے جو بات میرے بھائی حیدر صاحب نے کی کہ جی ہم دلہن سج کے نکالیں گے. دلہن کا جو ایجنڈا ہے, جس ایجنڈے کو لے کے ان کی دلہن نکلی ہوئی ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. یہ جو ساری اپوزیشن کی دلہن ہے, یہ جس کو بھی کہہ رہے ہیں, بیسکلی ان کا ایجنڈا ذاتیات ہے, لوٹے ہوئے پیسے کو بچانا اور آگے اپنے لیے سازگار ماحول بنانا کہ سارے مل کے کیسے بننا. آپ کو وہ بھول کے ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لوں, مجھے بھی اتنا ہی ٹائم دے پلیز. اچھا, اس میں جب ان کا کسی نے ایک کا پیٹ پھاڑنا تھا اور دوسرے کے پیٹ سے پیسے نکالنے تھے, اور آج یہ ساری ایک ہی میز کے اوپر اسی ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے اس کا مسرت صاحبہ پچھلے 2 سالوں میں کتنا لوٹا ہوا پیسہ, بظاہر لوٹا ہوا پیسہ حکومتی خزانوں میں آیا ہے. اچھا, دوسری جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتاؤں, دیکھیں ہمیں تو جس نے بھی چونا لگایا وہ سامنے آ جائے گا, لیکن سب سے زیادہ چونا ان لوگوں کو نہ لگا اپوزیشن کے پاس, گورنمنٹ کے بعد ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ اپنی عوام کو جس طرح سے انہوں نے اپنے جو تھے ورکرز ان کو گمراہ کیا, ان کو ڈاج کیا, اور پھر ادھر سے ایک ڈیتھ بیڈ پہ پیشنٹ تھا, ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے اور لندن کی پرفضا ماحول میں وہ سانسیں لے رہی ہے, یہاں سے دفن وہاں پہ چائے کی چسکیاں لے رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ ووٹر, وہ نظریاتی ووٹر کس بیس پہ ان کو لیڈر مانے گا کہ جب بھی مشکل وقت آیا یہ جھوٹے سچے NRO صحت کی آڑ میں. ٹھیک ہے, لیکن مسرت صاحبہ دیکھیں حیدر زمان صاحب کی طرف سے بھی اور علی پرویز صاحب کی طرف سے بھی جو ان کی گفتگو میں جس پوائنٹ پر بار بار لائے وہ آپ کی گورننس تھی, جتنے سیکریٹریز تبدیل ہوئے, IGs تبدیل ہوئے. آپ مجھے علی صاحب مجھے پورا ٹائم نہیں دے رہے. جی آپ کو ٹائم مل رہا ہے, جی آپ بات کیجیے. دونوں کو سکون سے سنا, اٹس بیٹر کہ آپ مجھے بھی اتنا ٹائم. جی پلیز گو ایڈ, پلیز گو ایڈ. اور ان دونوں کی بات کے بیچ میں نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. ایک نقلی کٹ پتلی پارٹی کا ایک فراڈ چیئرمین جو پورے ملک میں ایک نوٹنکی ایک ڈرامہ کر رہا ہے, اس کے ڈرامے سے کوئی محبوب ہونے والا نہیں ہے. اور ان کے ساتھ کر لیں مقابلہ, ڈیبیٹ کر لیں, انہوں نے تو بڑی دفعہ آفر کیا ہے. چیئرمین بنے آپ نوٹنکی, آپ حیدر صاحب پلیز لیٹ فنش جی, بات مکمل کرنے دیجیے پلیز مسرت صاحبہ کو. جی مسرت صاحبہ کو پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے. حیدر زمان صاحب آپ کو موقع ملے گا جب آپ کی طرف میں آؤں گا تو بات کیجیے گا. جواب نہیں دیا, یہ ہمیشہ اسی طرح سے بدتمیزی کرتے ہیں. جی مسرت صاحبہ بات مکمل کیجیے, آپ بات مکمل کیجیے. سیکریٹریز کی تبدیلی, IGs کی تبدیلی, دیگر اور جو ایشوز پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں ان پر پلیز رسپونڈ کیجیے. پاک پتن کا ضرور پوچھیے گا. دوسری بات جہاں تک رہ گئی علی صاحب, پہلے آپ کو چاہیے, میں آپ سے بھی 2 سوال کروں گی کہ یہ جو چچا اور بھتیجی کی لڑائی کا میرا خیال آپ کو تو نہیں پتا ہوگا, میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں کہ بڑی زور لگائے تھے انہوں نے کہ خدارا انکل ملنے بلاول سے, بلاول اور جو فضل الرحمان انکل ہے, لیکن انکل جو ہے انکل کے معاملات سیٹ ہو چکے ہوئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے لوگ, میں آج یہ کس کے ساتھ سیٹ ہو گئے میڈم بتائیں, کہتی ہوں انہی کے لوگ جو کس کے ساتھ سیٹ ہو گئے بتا دینا ذرا ٹی وی پہ. میں بتا رہی ہوں انہی کے لوگ انشاءاللہ یہ جو ان کے مکروہ عزائم ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سبوتاج بھی کریں گے, کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے, کیونکہ ان کا ایجنڈا عوام نہیں ہے. وہ DPO پاک پتن اور IG پنجاب کا بھی جواب دے دیں, وہ چیف سیکرٹری کی تبدیلی کا بھی دے دیں, وہ PIA کی بدحالی کا بھی دے دیں, کسی چیز کا جواب تو دے دیں. اور ان کا ایجنڈا اس ملک کو لوٹنا. چلیں مسرت صاحبہ ہم بریک لے لیں. بلیم گیم سے نکل کے ہم چاہ رہے تھے کہ پریسائسلی پن پوائنٹ کر کے جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں ان پہ اگر آپ کائنڈلی رسپونڈ کرتی. وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے. حیدر زمان صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا آپ ذرا کوئکلی واپس آنے کے بعد, بریک کے بعد واپس آنے کے بعد آپ پلیز ذرا یہ IGs اور سیکریٹریز اور پھر PIA اور یہ دیگر اور ایشوز کے اوپر بھی 1 by 1 پلیز رسپونڈ کیجیے گا. جی اس کے بعد اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. وقفے سے پہلے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ حکومت نے کہاں کہاں پرفارم کیا ہے اور کس طرح سے PMLN اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے
اپنے اپنے دور میں غلطیاں کی ہیں اور ملک کو لا کر اس موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں سے جس مشکل سے اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ملک کو عوام کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں نے وہاں پر بار بار کہا بھی مسرت صاحبہ سے کہ جو ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں, سیکرٹریز کی تبدیلی, آئی جیز کی تبدیلی, پھر چیف سیکرٹریز کی تبدیلی, جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا, چینی مافیا جو سامنے آیا, پھر جہاں کہیں کوئی پرابلم ہو وہاں پہ مافیا اس کو ڈکلیئر کیا جاتا رہے, تو اس پر ہم نے کہا تھا کہ ہم وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم چاہیں گے کہ جو بلیم گیم ہے اس میں سے نکل کے ان چیزوں کا بتایا جائے کہ کیا کیا جا رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے. بلکہ ہم تو یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ چونکہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, پنجاب گورنمنٹ کو, تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی کرونا کی روک تھام کے لیے اور آگے عید بھی آ رہی ہے تو حکومت نے کیا ایفرٹس کیے ہیں, کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا سچویشن کو, کیونکہ عید الفطر کے بعد کرونا میں تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, بڑی تیزی سے اضافہ ہوا, نمبر آف ڈیتھس میں بھی اور انفیکٹڈ کیسز میں بھی آن اے ڈیلی بیسس. لیکن وقفے کے دوران انہوں نے بات نہ کرنا بہتر سمجھا اور انہوں نے کہا کہ جی میں پروگرام میں مزید پارٹیسپیٹ نہیں کروں گی, اور obviously جب وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی تو پھر اپوزیشن جو کچھ کہے گی اس پہ میں تو آپ کی طرف سے رسپونڈ کرنے سے رہا, یہ تو آپ ہی کو رسپونڈ کرنا تھا. حیدر زمان قریشی صاحب, آپ کی کئی بھی باتیں اور علی پرویز ملک صاحب کی بھی کئی بھی باتیں ناگوار گزری مسرت صاحبہ کو. اب آپ کے پاس جی the ball is in your court, آپ چاہے فور ہینڈ لگائیں, ڈراپ شاٹ کھیلیں, بیک ہینڈ لگائیں, وہ مرضی ہے, یہ سمیش مار. میں سمجھتا ہوں آپ مبارکباد کے مستحق تھے. ابھی تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو چند منٹ ہوئے تھے آپ کو وہ مبارکباد دے رہے تھے اور پرائم ٹائم کی. اور دیکھیے جس طریقے سے ہم نے کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کی, ہم نے ان کے رنگیلے وزیر اعظم کی شان میں گستاخی کوئی نہیں کی, ہم نے ان کے ڈوبتے ہچکولے کھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی. یہ تو حقائق تھے, حقائق سامنے رکھیں اور حقائق پہ بات کرنی چاہیے. اور ہم کبھی بھگوڑے نہیں ہوئے, اور میڈیا ہمارا احتساب کرے, ہم پہلے بھی حاضر تھے, آج بھی حاضر ہیں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو بڑا دل دکھانا چاہیے, ان کو ان کی مجبوری میں سمجھتا ہوں. وہ کیا جواب دیں؟ انہوں نے فون پہ اپنے دیکھا ہوگا کہ میں کیا اس سوال کا کیا جواب دوں, تو آگے لکھا آیا ہوگا زیرو. انہوں نے سوچا ہوگا میں اس سوال کا کیا جواب دوں, تو دائیں دیکھا ہوگا دوسرے فون پہ تو اس پہ بھی لکھا آیا ہوگا زیرو. تو جس طریقے سے جب کارکردگی زیرو ہے تو وہ کیا جواب دیں؟ اور جیسے پچھلی عید پہ ہوا, اس عید پہ اس سے کہیں بد سے بدتر ہونے جا رہا ہے. جس ملک میں وزیر خزانہ کو عدالتوں کو ہٹانا پڑے یہ بتانے کے لیے حکومت کو کہ آپ این ایف سی کا چیئرمین اس کو نہیں بنا سکتے. آپ کے ساتھ علی پرویز صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کے توسط سے مجھے یقین ہے کہ یہ بھی اس بات کو نوٹ کریں گے. میں نے آج یہ مدعا اٹھایا ہے کہ ای سی سی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ صرف منسٹر فار فائنانس کر سکتا ہے. میری ناقص رائے میں حفیظ شیخ صاحب ایز ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ای سی سی کی میٹنگ بھی چیئر نہیں کر سکتے. اور 2 سال میں نے جو ای سی سی کی میٹنگز چیئر کی ہیں وہ بھی غیر آئینی ہیں. اور ہم امید کریں گے کہ عدالتیں ان کو بھی اس کام سے روک دیں. تو اگر ہم ان کے روزویلٹ کے ٹھیکے اور ان کے کانٹریکٹس کو ایکسپوز کریں, اگر ہم ان کی ٹڈی دل کے اوپر یا ان کی کرونا کے اوپر کارکردگی کو ایکسپوز کریں, تو یہ ہمیں سندھ کی بات کرتے ہیں, ضرور بات کریں, لیکن ریڈی ریڈنگ ہسپتال اور کے پی کے کی بھی بات کر لیں, جہاں 7 سال سے ان کا خان صاحب کا جو کزن ہے برکی صاحب, وہ ہیلتھ منسٹر امریکہ میں بیٹھا ہے, وہاں پروگرام بھی ہے, وہاں بی آر ٹی بھی ہے. علی پرویز ملک صاحب آپ سے we've got 30 seconds. تو اگر ہم ان کو دکھائیں کہ آپ کی ایڈوائزرز کی فوج ہے, جن میں سے کئی فورن نیشنلز نکل آئے جنہوں نے غلط ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں, جن کے پاس 30 لاکھ روپے والی گاڑی ہے جو مارکیٹ میں عام شہری کو 3 کروڑ کی ملتی ہے, جن کے پاس جن کو اتنی علم نہیں ہے کہ ہمیں انکم ٹیکس کا ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں کہ علی پرویز ملک صاحب کلوزنگ کمنٹس فرام یو ایز ویل. جی مشیر ہیں. تو دیکھیے ہم پھر بعض احترام ان سے گزارش کریں گے کہ گورننس شروع کر دیں, کنٹینر پہ کھڑے ہو کر تقریریں نہ کریں, مرغا اذان دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا, ان کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ جواب دینے کے بجائے کبھی پگڑی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی اٹھانا چاہتی تھی, کبھی وہ پگڑی بلاول صاحب کی اٹھانا چاہتی تھی, اور انہوں نے کسی چیز کا جواب دینے کے بجائے یو ٹرن لے کے اس پروگرام سے بھاگنے کو ترجیح کی. یہی رویہ ان کا اسمبلیوں کے اندر نظر آتا ہے, یہی رویہ ان کا عدالتوں کے اندر آتا ہے, جہاں پہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں جو آپ بڑے بڑے وعدے کر کے یہاں پہ حکومت کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے, تو اب آپ کی ڈیلیوری کیا ہے, تو اس کا رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے 0/0. تو ان کو تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. اگر ان سے معاملات آگے نہیں چل رہے تو اس قوم کی جو اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے اور اس ذمہ داری کو چھوڑ دینا چاہیے اور کسی قابل لوگوں کو آگے لے کے آ جانا چاہیے. میرے خیال سے یہ سبق ہے اور اس ملک کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. حیدر زمان قریشی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور مسرت صاحبہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے پروگرام کی پہلے پذیرائی کی اور پھر اس کے بعد مہمانوں کی تنقید
کو مزید نہ سہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ شاید آپ کے لیے وہ صرف سہنا ہی نہیں تھا، یقیناً آپ کے لیے جواب دینا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ سوال بڑے بیسک تھے، ٹو دا پوائنٹ کویسچنز تھے، اور اس میں کرونا کا کویسچن بھی بڑا موقع کی مناسبت سے تھا کہ ظاہری بات ہے بتائیے کہ آگے اب آپ نے کیا کرنا ہے، جس پر آپ نے رسپونڈ نہیں کیا۔ اس سے پہلے گورنمنٹ جو بھی کرتی رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، جو خامیاں تھیں کمیاں تھیں وہ بھی سامنے ہیں، لیکن یہ ایسا شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی نہیں ہوا کہ گورنمنٹ ہے جس میں مشیر ہی مشیر ہیں، ڈھیر لگا ہوا مشیروں کا۔ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ میں مشیر ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ تو ڈھیر لگا ہوا مشیروں کا، اور مشیر ہی گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں، اور ان میں سے جو اہم ترین مشیر ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ فورن نیشنلز ہیں، اور وہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں پہ بھی اقدار کے مزے لوٹنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی باہر کی جو شہریت ہے وہ بھی ان کو نہ چھوڑنی پڑے، وہ بھی نہ منسوخ ہو کے کل کو اگر یہاں سے جب بوری بسترا پیک کر کے جائیں تو کم از کم وہاں جا کے آرام سے اطمینان سے یہاں سے کمایا ہوا پیسہ بھی وہاں لے جائیں، کیونکہ وہاں سے جو کمایا پیسہ یا جو یہاں سے بھی پہلے کمایا تھا وہ سب رکھا ہوا ادھر ہی ہے۔ خان صاحب کہتے تھے جی وہاں کا بھی پیسہ ادھر لے کر آئیں، وہ نہ پیسہ لے کر آئے ہیں، نہ وہاں کی شہریت چھوڑی ہے، اور آ کر کیبنٹ میں انتہائی اہم جہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں اور ملک کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر یہ غیر ملکی بیٹھ کر فیصلوں میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ مجھے علی ممتاز کو جی آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔